السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جس نے ہمیشہ سے انسانی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سوشل سٹیٹس یعنی معاشرتی حیثیت کی۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے، ہمیں اہمیت دیتی ہے اور بعض اوقات ہمیں کامیابی یا ناکامی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سوشل سٹیٹس کا یہ جنون کہاں سے آیا؟ تاریخ میں ایسے کئی دلچسپ واقعات ملتے ہیں جہاں لوگوں نے معاشرتی حیثیت کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سوشل سٹیٹس کیا ہے اور کیوں ہمیں اس کی اتنی فکر ہوتی ہے۔ تو چلیے ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہے رومی سلطنت کی شہزادی کلیوپیٹرا کی۔ کلیوپیٹرا ایک نہایت حسین اور ذہین شہزادی تھی۔ اس کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ وہ پوری دنیا میں سب سے طاقتور اور بااثر شخصیت بنے۔ اسی خواہش کے تحت اس نے اپنی سلطنت کو بچانے اور اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے جولیس سیزر سے تعلق قائم کیا۔ لیکن جب سیزر کو قتل کر دیا گیا تو کلیوپیٹرا نے مارک اینٹونی سے تعلق بنا لیا تاکہ اس کی طاقت اور حیثیت برقرار رہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کلیوپیٹرا کا یہ سب کچھ اپنی طاقت اور مقام کے لیے ہی تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے سوشل سٹیٹس کے پیچھے دوڑتا آیا ہے۔ ایک اور تاریخی واقعہ سنیں، شاہ جہاں اور تاج محل کی کہانی۔ آپ نے ضرور سنی ہوگی یہ کہانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کی محبت میں تاج محل بنایا، مگر یہ بات پوری سچائی نہیں ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ شاہ جہاں کی اپنی معاشرتی حیثیت کو قائم رکھنا بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا انہیں یاد رکھے اور انہیں ایک عظیم بادشاہ کے طور پر پہچانے، اور آج واقعی تاج محل کو دیکھ کر لوگ شاہ جہاں کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ انسان اپنی حیثیت اور مقام کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک عمارت کی شکل میں ہو یا محبت کے بہانے۔ سوشل سٹیٹس صرف ایک خواب یا خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری نفسیات میں بھی شامل ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سائنس کہتی ہے کہ جب ہمیں سوشل سٹیٹس ملتا ہے تو ہمارا دماغ ہمیں انعام دیتا ہے۔ ہمارا دماغ ڈوپامین نامی کیمیکل ایک مادہ ہے وہ خارج کرتا ہے جس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمیں سوشل سٹیٹس حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں اکساتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی سے تعریف سنتے ہیں یا کسی کے مقابلے میں جیتتے ہیں تو ہمیں اندرونی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگوں نے اپنے سوشل سٹیٹس کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ مثال کے طور پر نیپولین بوناپارٹ کی کہانی کو دیکھ لیں۔ نیپولین کا مقصد صرف فرانس کو فتح حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط سلطنت کا حکمران بنے۔ اس نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے کئی جنگیں لڑیں، لاکھوں لوگ مرے، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد صرف اور صرف سوشل سٹیٹس کا جنون تھا۔ اور جب اسے شکست ہوئی تو اس کے لیے اپنے ہی لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور وہ اپنے آخری ایام میں تنہائی میں گزارنے پر مجبور ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سوشل سٹیٹس کا جنون اکثر ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو کئی کامیاب شخصیات بھی ہیں، اسی سوشل سٹیٹس کے چکر میں ہیں وہ۔ مثال کے طور پر اسٹیو جابس کو دیکھیں۔ اسٹیو جابس کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو تبدیل کرے اور اپنی کمپنی ایپل کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنا دے۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کام میں گزارا، دوستوں اور خاندان کو نظر انداز کیا، مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا میں اس کا نام ہو۔ اور اسٹیو جابس نے واقعی اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل کر لیا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگرچہ سوشل سٹیٹس ضروری ہے، مگر اس کی خاطر اپنی صحت اور زندگی کو نظر انداز کرنا انتہائی غلط چیز ہے۔ اب ذرا موجودہ دور پر آئیں۔ آج کے دور میں سوشل سٹیٹس کی ایک بڑی مثال سوشل میڈیا ہے۔ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی خوبصورت تصویریں، مہنگے کپڑے، بہترین کھانے اور لگژری لائف سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ انہیں دیکھیں، ان کی تعریف کریں اور انہیں معاشرتی حیثیت ملے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سٹیٹس دکھانے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو غیر اہم سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے نوجوانوں میں ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ آخر میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ انسان کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا ہمارا مقصد صرف سوشل سٹیٹس کے پیچھے بھاگنا ہے،
ایک تحقیق کے مطابق جب لوگ اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں گزار دی اور اپنے اصل خوابوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس لیے سوشل سٹیٹس حاصل کرنا اچھی بات ہے، مگر اسے اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ زندگی میں اصل خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو حاصل کریں، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جئیں اور دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا بالکل بھی چھوڑ دیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ سوشل سٹیٹس کا یہ کھیل کیا ہے اور کیسے اس نے تاریخ میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ بھی سوشل سٹیٹس کے چکر میں بھٹک رہے ہیں تو رک جائیے، سوچیں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سوشل سٹیٹس واقعی اتنا ضروری ہے یا آپ کے نزدیک اصل خوشی اور کامیابی کا مطلب کچھ اور ہے؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اہم پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔